السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد. محترم حضرات، ناظرین کرام، آقائے نامدار تاجدار بطحا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: وَمِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قالوا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قال نعم. ارشاد گرامی ہے کہ کبائر میں سے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ بات بڑی بھاری لگی کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے. وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، صحابہ نے سوال کر لیا کہ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نعم، جی ہاں، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے. اور اس کی شکل، اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے اور وہ شخص پلٹ کر کے اس کے باپ کو گالی دے رہا ہے. ایک شخص کسی کی ماں کو گالی دے رہا ہے، وہ شخص پلٹ کر کے اس کی ماں کو بھی گالی دے رہا ہے. گویا کہ یہ شخص انڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو خود گالی دے رہا ہے اور اپنے ماں باپ کو خود گالی دلوا رہا ہے. ماں باپ کو گالی دلوانا، ماں باپ کے گالی دینے کا ذریعہ اور سبب بننا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے. اور یاد رکھیں اور سنیں کان کھول کر کے کہ اولاد، ہمارے بچے، ان کی نگہداشت، ان کا خیال، ان کی نگرانی یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. بچے کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے یار کون ہیں، ان کے دوست کون ہیں، ان کے ساتھ میں ان کا بیٹھنا کون ہے، یہ تمام چیزیں ماں باپ کے علم میں ہونی چاہیے. صحبت اچھے لوگوں کی ہو تو انسان کو اچھا بناتی ہے، صحبت برے لوگوں کے ساتھ میں ہو تو انسان کو برا بنا دیتی ہے. کوئی ایسا عمل جو ماں باپ کی دل آزاری کا ذریعہ بنے، ماں باپ کی تکلیف کا سبب بنے، ماں باپ کو پریشان کرنے کا ذریعہ بنے، ایسے کاموں سے اولاد کو احتراز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ اولاد کا نیک ہونا، بہتر ہونا، صالح ہونا، یہ خود والدین کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے. اگر وہ بچے ایصال ثواب نہ بھی کرے، اپنے ماں باپ کی روح کے لیے ایصال ثواب نہ کرے، تب بھی جو نیک صالح اولاد ہوگی، اس کے نماز سے، اس کے روزوں سے، اس کے صدقات سے، اس کے زکوٰۃ سے، اس کے قرآن کریم کی تلاوت سے اس کو جو ثواب مل رہا ہے، اس کے ثواب میں تنقیص کیے بغیر، کم کیے بغیر اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کی روح کو پہنچائے گا. اور اگر وہ اولاد نیک بخت اولاد، صالح اولاد، اچھی اولاد اپنے ماں باپ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے، صدقات جاریہ ان کے لیے کرتی ہے، تو یہ تو نور نور ہے. اس لیے اولاد کو ایسا کوئی کام کرنا چاہیے جو ماں باپ کی نیک نامی کا ذریعہ بنے، ماں باپ کے بڑائی کا ذریعہ بنے، ماں باپ کے رسوائی کا ذریعہ نہ بنے، ماں باپ کو بے عزت کرنے کا ذریعہ نہ بنے،
ماں باپ کو ذلیل و رسوا کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اگر آپ اپنے ماں باپ کو خوشی نہیں دے سکتے ہو تو انہیں تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کو عزت نہیں دے سکتے ہو تو ان کو ذلیل مت کرو۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی توقیر نہیں کر سکتے ہو، سماج میں ان کو اونچا مقام نہیں دلا سکتے ہو، تو ان کو رسوائی کے تہانے پہ کھڑا مت کرو۔ ایسے کام کرو جس سے معاشرے میں نیک نامی ہو۔ اور یاد رکھیں، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ پھل جیسا ہوگا اسی اعتبار سے آپ کے ماں باپ کے بارے میں تصور کیا جائے گا، خیال کیا جائے گا۔ کچھ کام ایسے کرو، نیک نامی ایسے پیدا کرو کہ جدھر سے آپ گزریں، جدھر سے آپ جائیں، لوگ کہیں کہ یہ تو فلاں کی اولاد جا رہی، فلاں کا بیٹا جا رہا ہے، فلاں کا پوت جا رہا ہے۔ ایسے کام مت کرو کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ آپ کو بھی کوسیں اور آپ کے ماں باپ کو کوسیں۔ تو بڑے گناہوں میں سے، کبائر میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے گالی دینے کا ذریعہ بنے۔ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو کیوں کر چھوڑے گا آپ کو؟ آپ کوئی ایسا کام کرو گے جو سماج کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے رسوائی کا ذریعہ بنے گا، لوگ کیوں چھوڑیں گے آپ کو؟ تو اگر آپ اپنے ماں باپ کے نیک نامی کا ذریعہ نہیں بن سکتے ہیں تو ان کے بدنامی کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ انہیں خوشی نہیں دے سکتے ہیں تو آپ ان کو تکلیف بھی نہ پہنچائیں، رنج نہ پہنچائیں۔ ایسا دنیا میں کوئی کام کریں جس کام سے آپ کا بھی نام روشن ہو، آپ کے ماں باپ کا نام روشن ہو، آپ کے محلے کا نام روشن ہو، آپ کے کنبے قبیلے کا نام روشن ہو۔ آج دیکھ لیں ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، کہ بہت سے لوگوں کی زبان سے تو یہ سننے میں آتا ہے کہ اے کاش ایسی اولاد پیدا نہیں ہوتی، پیدا ہونے سے پہلے مر جاتی، ہم بغیر اولاد کے رہتے تو بے منظور تھا۔ لیکن یہ ہمارے ذلت، نکبت اور رسوائی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، یہ ان کا فریضہ بنتا ہے کہ بچپن ہی سے جب ان کے اندر شعور بیدار ہونے لگے، شعور ڈیولپ کرنے لگے اور احساس کے دیدے ان کے دائیں بائیں محسوس ہونے لگے، نظر آنے لگے، تو ماں باپ کو ان پر خاص دھیان رکھنا چاہیے اور ان کے خاص کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو کیوں کر چھوڑے گا آپ کے ماں باپ کو؟ اور کوئی ایسا عمل مت کرو، کوئی ایسے کام مت کرو، کوئی ایسا گناہ مت کرو، کوئی ایسا جرم مت کرو جس جرم کی بنیاد پر آپ کے ماں باپ کو کوسا جائے، آپ کے محلے والوں کو کوسا جائے، آپ کے کنبہ قبیلے کے لوگوں کو بدنام کیا جائے۔ ایسا کام کرو جو آپ کے سماج کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے اور آپ کے محلے کے لیے اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے نیک نامی کا ذریعہ ہو۔ یاد زندہ، صحبت باقی، وما توفیق الا باللہ۔